الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا سوچ لے تو ورنہ پھر پچھتائے گا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا جو ہے ایک منقش سانپ ہے۔ اس کے ظاہر کو دیکھ کر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور پھر دھوکہ کھا کر اپنی زندگی کو دنیا ہی مقصد بنا لیتا ہے، حالانکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اسی کو شاعر نے ان اشعار میں جو ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یعنی یہ دنیا کی ظاہر میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر اس کو تو دیکھ لے گا تو عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یعنی یہ ختم ہونے والی دنیا سے دھوکہ کھا جائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا۔ یہ دنیا سانپ کی شکل میں ہے اور سانپ ڈستا ہے تو آدمیوں کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوچ لے تو ورنہ پھر پچھتائے گا، یعنی اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے اس شعر کا کہ ظاہر کی چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس دنیا کو، کہ یہ دنیا فانی اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی فانی، تو باقی کیا ہے؟ تو کہ آخرت باقی ہے، اور آخرت کے لیے اللہ نے ہمیں جو ایمان اور اعمال دیا ہے وہ باقی ہے۔ اس لیے ایمان والا اس ظاہری دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایمان والا جو ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، اس کے سامنے دین ہوتا ہے، اور وہ شریعت سنت کو سمجھ کر ہر حال میں زندگی گزارتا ہے۔ اب دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، یا چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مجوسی ہو، دنیا میں جتنے بھی مختلف مذاہب والے زندگی گزارتے ہیں، ہر انسان جو ہے اس کے اندر کی تمنا اور اس کے اندر کی چاہت یہ ہے کہ میں دنیا کی زندگی راحت کے ساتھ گزاروں، دنیا کی زندگی عافیت کے ساتھ گزاروں، مجھے کسی لائن کی کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی مجھے لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ ہر یہ انسان کی تمنا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، لیکن ایمان والوں کو خصوصاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مخاطب کرتے ہوئے یہ تذکرہ اور یہ ارشاد امت کو سنا رہے ہیں کہ ایمان والا یہ چاہے کہ میری دنیا کی زندگی جو ہے عافیت کے ساتھ گزر جائے،
کسی بھی لائن کی کوئی پریشانی نہ ہو اور مجھے آزمایا نہ جائے، مجھے مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھیرا نہ جائے، تو یہ ایمان والے کے لیے مشکل ہے، یہ ایمان والے کے لیے مشکل ہے۔ ہاں، ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے راستے سے یہ بات سکھائی ہے اور اپنے اللہ سے اس دعا کے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت کو مانگا جائے، اور آپ نے اپنی دعاؤں میں عافیت کو مانگ کر کے امت کو عافیت مانگنا سکھایا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں آج آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اور کچھ دعاؤں کے الفاظ ہے دوام العافیہ، اللہ ہمیشہ کی عافیت مانگتا ہوں۔ والشکر علی العافیہ، اے اللہ عافیت پر شکر کی توفیق بھی مانگتا ہوں۔ تو عافیت کو مانگنے کا ضرور اللہ سے دعا کرنے کو کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے کی آزمائش ضرور ہوگی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت فرمائی ہے، یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے۔ ضرور کی تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ اس جملے میں تاکید ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تاکیدی جملہ ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، اور آزمانے کی شکلیں بھی اللہ نے ارشاد فرما دی کہ امتحان اور آزمائش کس شکل کے لے سیں گے۔ کبھی تو خوف آپ پر ڈال دیں گے، کبھی خوف آئے گا، جیسے کہ اس وقت دشمنوں کا خوف، حکومتوں کا خوف کا، کبھی تو خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اور غزہ والوں کو اللہ نے آزمایا، غزہ والوں کو اللہ نے آزمایا، لیکن وہ تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا اگرچہ یوں کہہ رہی ہے ناکام ہو گئے، ختم ہو گیا، مٹ گئے، نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن وہ تو کامیاب ہو گئے۔ شہداء کا مقام کیا ہے، شہید کا مقام کیا ہے، سب کچھ ہم نے دیکھا۔ وہ تو اپنے معصوم بچوں کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ان بیویوں نے اپنے شہید ہونے والے شوہروں کا اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور وہ جو نعرہ صحابی رسول کا نعرہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کیا تھی؟ دشمنان اسلام کو یہی تو کامیابی سمجھ میں نہ آئی کہ جان چلی گئی، زندگی ختم ہو گئی، زندگی کے سارے آشائش ختم ہو گئے، اب کیا رہا، کیا کامیابی مل گئی؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیا ملنا کامیابی نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ کامیابی ہے، شہادت کامیابی ہے۔ اس کامیابی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کبھی اللہ خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کبھی فقر و فاقہ دے کر، کبھی بھوک دے کر آزمایا، اور ان کو آزمایا، اللہ نے بھوک سے آزمایا۔ لیکن وہ معصوم بچوں کی ویڈیو ہم نے دیکھی، کھانا مل رہا ہے، کھانا ختم، وہ معصوم بچے خالی برتن لے کر لوٹ رہے ہیں، لیکن چہروں پر بشاشت تو دیکھیں، چہروں پر بشاشت تو دیکھیں۔ اور یہی قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کے وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہی آیت پر ان معصوم بچوں نے قرآن کی تلاوتیں کی۔ یقین میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اللہ کی ذات پر یقین آدمی کو ہر حالات میں کامیاب کر دیتا ہے۔ خیر، یہ مقصود بتانا ہے کہ اللہ امتحان ایمان والوں کا ضرور لیں گے، اس لیے کہ ایمان والے کو مرنے کے بعد سب سے بڑا مہمان خانہ جنت تیار کی ہے، وہ جنت دینا ہے ایمان پر، وہ جنت دینا ہے ایمان پر۔ اس لیے سچے اور کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں؟ کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، سچوں اور غیر سچوں کو الگ کرنے کے لیے اللہ آزمائے گا۔ کبھی تو مال کی کمی کر لی، کبھی پھلوں کی کمی کر لی، کبھی جان کی کمی کر لی، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ لیکن اس امتحان میں کیا کرے؟ انبیاء کے راستے سے امتحان لینے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
اس امتحان کی گھڑی میں صبر سے کام لے. کیا کرے؟ صبر سے کام لے اور اللہ ہی کے در کو پکڑے رکھے، اللہ کا در ہرگز نہ چھوڑے. اور کہا وبشر، اے نبی جی تم ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. حالات میں انہوں نے صبر کیا ہے تو بشارت اور خوشخبریاں سناؤ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بیماری کی مصیبت ہو، تنگ دستی کی مصیبت ہو، روزی کی تنگی کی مصیبت ہو، حالات کی مصیبت ہو، کسی بھی طرح سے آزمائش آ جاوے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن اختیار کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. تو پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازش اور رحمتیں ہوگی. اللہ ان کو نوازیں گے، ان کو اللہ نوازیں گے اور اللہ ان کو رحمتیں دیں گے. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے جنہوں نے حالات میں صبر کیا، شکایت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اللہ کے در سے چھوڑنے کا راستہ اختیار نہیں کیا اور شرک و کفر والا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ جمے رہیں. تو اللہ ان کو جو ہے یہ کہ اعلان کر کے ان کو بشارت دے رہا ہے اور یہ مژدہ ان کو سنا رہا ہے، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ. تو یہ ایمان والا اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ مجھے دنیا کی زندگی میں آزمایا نہ جاوے، مجھ پر حالات نہ آوے، یہ تو نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے آزمائیں گے ضرور. اب آزمائیں گے تو اب انسانیت میں سب سے مقدس انسانیت، سب سے عظیم انسان پورے انسانیت میں کون ہے؟ اگر ہم دیکھنے جائیں کہ انسانیتوں میں سب سے معظم اور سب سے اونچے مرتبہ والے انسان کون، تو ملے گا ہمیں جواب شریعت کے روح میں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں میں سب سے مقدس ذات ہے. اب ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پوری ایک سورہ انبیاء کر کے اتاری جن میں نبیوں کے قصے بیان کیے. کہ یہ مقدس ذات، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پیغمبر اور یہ رسول، کہ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھو، کہاں ان کی زندگیوں کو بھی دیکھو کہ ان کی زندگیوں میں آزمائش ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کی زندگیوں میں امتحان آئے یا نہیں آئے. تو ہمیں نبیوں کے قصوں میں ملے گا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، امتحان آئے. اب ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ان امتحانات میں اور ان آزمائشوں میں کون سا راستہ اختیار کیا؟ یہ سبق امت کو لینا ہے، قرآن سے یہ سبق لینا ہے، انبیاء کے قصوں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں سے ایک قصہ جو ہے حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصوں میں سے، حالات میں بیماری، جس وقت امت بیماری کے حالات سے بہت پریشان ہو چکی ہے، بیماریوں نے مختلف ڈیرے ڈال ڈالے ہیں اور ان بیماریوں میں امت نے راستہ شرک کا اختیار کر لیا ہے. ہاں تو دیکھیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائش اللہ کی طرف سے آئی یا نہیں آئی. اور اس آزمائش میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ حضرت یونس نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ حضرت یونس پر آزمائش جو آئی وہ یہ آزمائش آئی کہ حضرت یونس جس بستی کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس بستی کے قوم کو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہ خوب دعوت دی اور خوب سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد بھی وہ قوم مانی نہیں. اللہ کے عذاب کا ان سے جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑے گا، اور اللہ کے عذاب کے اثرات بھی ظاہر ہو چکے اس قوم پر. اب جب بھی جس قوم پر کوئی حالات اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نیک ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی اللہ رہبری کے ذریعے سے ان کو بچا لیتا ہے. حضرت نوح پر حالات آئے، حضرت نوح کی رہبری کی، کشتی بناؤ اور اس پر آپ سوار ہو جاؤ اور اپنے فرما بردار بندوں کو سوار کر دو، آپ کو نجات دے دیں گے، بقیہ قوم ہلاک ہو. تو اس طرح جو کہ مختلف حالات میں جو کہ انبیاء کو جو کہ رہبری کی گئی ہے. لیکن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے لغزش یہ ہوئی کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ بستی چھوڑ کر کے نکل گئے.
بستی چھوڑ کر کے نکل گئے اور سفر کیا، کشتی میں بیٹھ کر راستے میں سفر کرنا شروع کیا، اور ادھر قوم نے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر قوم جمع ہوئی، نبی کو تلاش کر رہی ہے کہ توبہ کر لے، نبی نہیں ملے، قوم نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر کے عذاب کو ٹال دیا، لیکن یونس علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی کہ ایک لغزش ہوئی کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں جو ہے ہچکولا آنا شروع ہوا، اور اس حالات میں جو ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی بھگوڑا غلام ہوتا تھا اور اپنے آقا کی نافرمانی سے بھاگ کر آ جاتا تھا تو اس پر حالات آتے تھے۔ کشتی جب ڈاوا ڈول ہونے لگی، کشتی والوں نے کہا اس میں کوئی بھگوڑا غلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں اپنے اللہ کی جو ہے اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر آ گیا ہوں، اور میری کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ بہرحال قصہ لمبا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن مچھلی کی طرح سے اللہ نے ایک مچھلی کو جو ہے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہی بنا دیا، سمجھو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب یہ مچھلی کے حالات مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب اس اندھیرے میں، اس تاریک میں حالات ان پر آئے۔ اب اس حالات میں انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ میں فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اس تاریکیوں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، تو ہی پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ اپنے قصور کا اعتراف کیا، اللہ نے نجات دے دی، اور اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس تکلیف سے ان کو نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کے ایمان والوں کو بھی کہہ رہے کہ صرف ہم نے خالص یونس کو نجات نہیں دی گئے، ہم ایسے بندو ایمان والوں کو نجات دیتے ہی رہیں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے بھی راستہ یہی ہے کہ وہ حالات میں کون سا راستہ اختیار کریں، کہ وہ ان حالات میں راستہ وہی اختیار کریں جو انبیاء نے راستہ اختیار کیا ہے کہ نبیوں نے حالات میں اللہ سے دعا کی۔ اور پھر بیماریوں میں حضرت ایوب کا قصہ لے لیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا بیماری آئی کہ بیماری ایسی آئی، ثروت والے تھے، مالدار تھے، لیکن شیطان نے بائبل کے حوالے سے جس تفسیر سے میں دیکھا ہے، بائبل کے حوالے سے ایوبی نام کا ایک صحیفہ ہے، یہاں یہ لکھا ہے کہ زیادہ اعتماد تو اس پر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ حد تک انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ملی ہے، ثروت والے تھے، شیطان نے اللہ کی اجازت سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش یہ آئی، ثروت والے تھے، مال و متاع خوب تھا، ان کی کھیتیاں جل گئی، مویشی سارے مر گئے، مکان دب گیا، اور اسی مکان کے دبنے میں ان کی اولاد مر گئی، اور ان کے غلاموں پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر جسم پر بیماری آ گئی کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم پر وہ پھوڑے نکلے، اور اس پھوڑوں میں سے کیڑے نکلتے تھے، اور ایسی بیماری ہو گئی کہ بستی والوں نے بھی جو ہے ان سے نفرت کی، رشتہ دار الگ ہو گئے، بستی سے ان کو الگ کر دیا گیا، لیکن وفادار بیوی نے ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ 13 سال سے لے کر 18 سال تک، 13 سے 18 سال تک اس امتحان اور اس آزمائش میں اس نبی کو رکھا گیا، لیکن صبر کا استقامت اور صبر کا پہاڑ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ رہا، زبان سے شکایت تک بھی نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ اس وفادار بیوی کے زبان سے شکایت کا کوئی لفظ نکل گیا، حضرت ایوب اپنی بیماری سے تو کبھی بے چین نہیں ہوئے، لیکن اس روحانی تکلیف اپنی بیوی کی شکایت پر یہ ہوئی کہ حضرت ایوب نے قسم کھا لی کہ مجھے صحت مل جائے گی تو میں صحت ملنے کے بعد میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، لیکن بیوی وفادار تھی، ساتھ دیا۔ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ہے، جب اللہ نے شفا دے دی، شفا اس حالات میں انہوں نے دعا کیا کی، دعا انہوں نے حضرت ایوب نے یہ فرمائی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھے بیماری نے پریشان کیا ہے،
آپ سب سے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ ان حالات میں دعا اللہ سے کی، اللہ نے دعا قبول کرتے ہوئے یہی جملہ فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا ما به من ضر، اور جو تکلیف ان کو تھی اس کو ہم نے ختم کر دی، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے ان کو اہل بھی دیا، ومثلہم معہم، یعنی اولاد بھی اس سے ڈبل دی، رحمتا من عندنا، ہماری طرف سے بطور رحمت کے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت اس میں۔ اور سورہ صافات میں تذکرہ یہ فرمایا کہ سمجھداروں کے لیے اس میں نصیحت، سورہ صافات میں یوں ہے کہ سمجھداروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور یوں یہ بات جبرائیل کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک چشمہ زمین سے جاری ہوا گرم پانی کا، کہا اس میں غسل کرو، اور یوں فرمایا کہ اس پانی کو بھی وہ صافات کی روایت، صافات کی آیت سے یہ ملتا ہے کہ 2 چشمے جاری کیے تھے، ایک چشمے سے غسل کیا شفا مل گئی، اور ایک چشمے سے پینے کا پانی نکلا، اور اس پینے کے پانی سے پیا تو شفا ملی، اللہ نے مال بھی دیا، اہل و عیال بھی دی، سب کچھ واپس دیا۔ لیکن اس واقعے سے یہ کہ صبر کہاں تک کیا، 13 یا 18 سال تک صبر کیا ہے۔ اب بیوی وفادار زندگی پر ساتھ دیتی رہی، صحت مل گئی، اب قسم کھائی تھی 100 کوڑے ماروں گا، اللہ نے ہیلا بھی اتار دیا قسم پورا کرنے کے لیے کہ تم جتھا ایک ساتھ کچھ چند 100 لکڑیوں کو لے لو، معمولی ہلکی، جیسے ہم سمجھیں ہمارے یہاں جو جھاڑو دگانے کا وہ بوگھرا ہوتا ہے، بوگھرا، وہی کہ اس کی 100 لکڑیاں لے لو ایک ساتھ، اور اس کو ایک دفعہ مار لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وفادار بیوی کے ساتھ دیا ہے، اللہ نے قسم بھی پوری کروائی۔ بہرحال ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حالات میں اللہ ہی کے در کو پکڑنے رکھنا چاہیے، اس کے در کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی سے مانگنا اور اسی سے امید رکھنا، تمام راستے بند کرتے ہوئے کسی پر امید نہ لگائے، شرک کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اس زمانے میں بیماریوں کی وجہ سے شیاطین کو موقع ملا ہے ایمان خراب کرنے کا، اور چند جھوٹے عاملوں کو ایمان لٹنے کا موقع ملا ہے، اور چند جھوٹے عامل وہ ہیں جو مال بھی لٹتے ہیں، ایمان بھی لٹتے ہیں، اور بعض جھوٹے عامل وہ ہیں جو ایمان لٹتے ہیں مال نہیں لٹتے، جن کا عقیدہ خود خراب ہے، جن کا ایمان خود خراب ہے، لوگوں کو اپنے عقیدے کی طرف رجحان کرنے کے لیے مال نہیں لیتے، فری علاج کرتے ہیں، لیکن امت کا ایمان لٹ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اس حالات میں ہم علاج ضرور کرائیں، علاج قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اس کی وقت نہیں ہے، ورنہ موضوع بہت لمبا تھا، آئندہ اسی موضوع کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت کو حالات سے نکالے، اور جو کہ ہم سب کے لیے راحت کے عافیت کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔